قدیم جنگل کے دل میں درخت ایک دوسرے سے راز کی باتیں کرتے تھے، ان کے پتے صدیوں کی دھنوں سے سرسراہٹ کرتے تھے۔ وہ لمبے اور فخر سے کھڑے تھے، زمین کے محافظ تھے، ان کی جڑیں زمین کے نیچے حکمت کے جال کی طرح جڑی ہوئی تھیں۔ لیکن ایک دن ان جنوں کی گھن گرج اور ہوا میں آری کے کاٹنے کی آواز سے سکون ٹوٹ گیا۔ انسان آئے تھے، ان کی مشینیں لاپرواہی کے ساتھ جنگل میں پھاڑ رہی تھیں۔ درخت خوف سے کانپ رہے تھے جب ان کے بھائی ایک ایک کر کے گر رہے تھے، ان کی چیخیں جنگل میں گونج رہی تھیں۔ جانوروں نے بھی اپنی روح میں خلل محسوس کیا۔ پرندوں نے گانا بند کر دیا، ہرن گہرے سائے میں بھاگ گئے اور کیڑے مکوڑے بھی خاموش ہو گئے۔ قدرت خود اپنی سانسیں روکتی نظر آ رہی تھی، اپنے بچوں کے کھو جانے پر ماتم کرتی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور تباہی ہوتی رہی، جنگل کے دل میں غصے کا احساس ابلنے لگا۔ درختوں نے انتقام کی سرگوشی کی، جو حق کے ساتھ ان کا تھا اسے دوبارہ حاصل کرنے کا، اور اس طرح وہ واپس لڑنے لگے۔ بیلوں نے مشینوں کے گرد گھومتے ہوئے انہیں سبز رنگ کے جال میں پھنسایا۔ زمین سے جڑے الفاٹ ہے، درختوں کو اکھاڑ پھینک کر زمین پر پھیل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل زندہ ہو گیا ہے، اس کا جوہر اپنے دفاع کے شدید عزم کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ لیکن افراتفری کے درمیان ایک اکیلی شخصیت کھڑی تھی جو تباہی کو بھاری دل سے دیکھ رہی تھی۔ ایک نوجوان عورت جس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، اپنے طریقے کی غلطی کو بھانپ گئے۔ وہ لالچ میں اندھی ہو چکی تھی اور قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور اہمیت کو دیکھنے میں ناکام رہی تھی۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اس نے امن اور افہام و تفہیم کے لیے پکارتے ہوئے تباہی کے عالم سے اوپر اپنی آواز بلند کی۔ آہستہ آہستہ افراتفری ختم ہوئی، کیونکہ انسانوں اور جنگل کے باشندوں نے یکساں طور پر اس کی باتیں سنیں، اور اس طرح عورت اور اس کے نئے اتحادیوں کی مدد سے جنگل ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ وہ درخت جو کاٹے گئے تھے دوبارہ لگائے گئے اور جانور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگرچہ نشانات باقی تھے، انہوں نے فطرت کی طاقت اور انسانوں اور ان کے آس پاس کی دنیا کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت کی یاد دہانی کے طور پر کام کیا۔